يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورہ یاسین جو ہے چل رہا تھا، 23 جز ہم کریں گے۔ ایک ایسی بستی جس کی طرف جو ہے رسول بھیجے گئے تھے، ان کا انکار ہوا، تو ایک دور دراز سے ایک آدمی آیا جس نے یہ کہا کہ ان رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اسی کا کنٹینیوشن ہے، اور کیا ہے میرے لیے، یعنی کیا ہے مجھ کو کہ نا میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو، یعنی کیا چیز ہے، مطلب وائی واٹ از اسٹاپنگ می، تو جس نے مجھے پیدا کیا اس کی میں کیوں نہ عبادت کروں، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب بگننگ بھی وہی ہے، اینڈ بھی وہی ہے، تو پھر میں اللہ کی کیوں عبادت نہ کروں؟ کیا میں بنا لوں اس کے سوائے کچھ الہ؟ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان کسی تکلیف کا، نہ کام آئے گا مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ وہ بچا سکتے مجھ کو کچھ بھی۔ بے شک میں تب البتہ گمراہی میں ہوگا کھلی۔ بے شک میں ایمان لایا ساتھ تمہارے رب کے، یعنی جو بنایا ہم کو، پس سنو مجھ کو، یعنی یہ قوم کے سامنے اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ رسول اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ، میں بھی ایمان لے کر آ گیا۔ کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جانتی ہوتی، یعنی رسول کی مدد کرنے سے اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے سے کتنا اچھا جو ہے انجام ہوگا، کاش کے لوگ جانتے۔ بوجہ جس چیز کے بخش دیا میرے لیے میرے رب نے، یعنی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا میرے رب نے، اور بنا دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں سے، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے، یعنی قوم کو تباہ کرنے بڑے لشکر کی ضرورت تھی، نہ جو ہے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی آسانی سے کسی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، نہ تھی مگر ایک چیخ، یعنی ایک کوئی بڑا لشکر یا کوئی بڑی ٹروپس نہیں آئے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ایک چیخ، بس ایک ہی تو جب وہ بجھے ہوئے تھے نا، ایک چیخ سے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اے حسرت بندوں پر، یعنی تمام لوگ جو رسولوں کا انکار کیے، وہ سب ان کی ساری باتیں جو ہے حسرت بن کر رہ گئی۔ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹے، اور نہیں سب کے سب مگر سارے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ اور نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، زندہ کیا ہم نے اور نکالا ہم نے اس میں سے غلہ، تو اس سے وہ کھاتے ہیں، یعنی مردہ زمین سے جس طرح جو ہے زندہ پودے نکلتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ انسان کھڑا ہوگا۔ ایکچولی حدیث سے بھی ثابت ہے انسان کی جو ٹیل بون ہوتی ہے کوکیکس، وہ کبھی بھی ڈیفارم ڈیکے نہیں ہوتی، جیسے کہ ویسی رہتی ہے، یعنی زمین میں ہی ہے تو وہ بینچ کی طرح کام آئے گی۔ جیسے ہی قیامت کے دن بارش ہوگی تو اس بینچ سے پورا جو ہے انسان بن جائے گا۔ اور بنایا ہم نے اس میں باغات کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، اور پھاڑے ہم نے ان میں چشموں میں، تاکہ وہ لائے اس کی پیداوار میں سے، اور نہیں کیا اس کو ان کے ہاتھوں نے، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کریں گے؟ یعنی
یہ سب چیز جو ہے انسان نے نہیں بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر تم کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو سارے کے سارے، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، اور ان میں سے جو وہ جانتے نہیں ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم کھینچتے ہیں اس سے دن کو، تو جب وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور سورج چل رہا ہے واسطے ایک ٹھکانے کے اس کے لیے، یعنی سورج کا بھی ایک اسٹیشن ہے، اینڈ اٹس موونگ ٹل قیامت. یہ اندازہ ہے زبردست والے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروگرام کیا ہے کہ کون سی ہیونلی باڈی کب کہاں کیسے موو ہوگی، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے پتلی ٹہنی کی طرح، یعنی ایک چھوٹی شاخ کی طرح پرانی، جیسے کیسے جو ہے اتنے سال سے نومون سے نیومون سے نومون ہو رہا ہے، نہیں سورج زیب دیتا اس کے لیے کہ پالے چاند کو اور نہ رات، سبقت لے جانے والی، یعنی سورج اور چاند ایک دوسرے کو کیچ نہیں کرتے، ٹکراتے نہیں، اور سب کے سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یہ دیکھیں سب اپنے اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں. یہ اتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں بتا دیا ہے، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، بے شک ہم سوار کرایا ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں بھری ہوئی، یعنی کشتی جیسے چلتی ہے آرکمڈس پرنسپل آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے کشتیاں جو ہے سمندر میں چلتی ہے، اتنی بھاری بھاری سامان لاد کر. ایک ایسے تو دیکھیں پانی میں ایک تنکا ڈالے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن کشتیاں کیسے چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس کی مانند، یعنی ایسی کشتی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہے ہم غرق کر دیں ان کو تو نہیں کوئی مددگار ان کے لیے، اور نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں مگر رحمت تمہاری طرف سے اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک. اور جب کہا جاتا ہے ان کو ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی مگر ہے وہ اس سے اعراض برتنے والے. اور جب کہا گیا ان کو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کیا ہم کھلائے جس کو اگر چاہتا اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے اس کو. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو مسکینوں کو کھلاؤ تو پھر کافر کہتے کہ ہم کیوں کھلائے، اللہ تعالیٰ خود ان کو کھلا سکتا ہے. نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں، نے ایسے کہنا کھلی گمراہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ دھمکی، یعنی قیامت کی، اگر ہو تم سچے. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر چیخ کا ایک ہی، یعنی فرسٹ سور ایک چیخ ہوگی جب سب دنیا میں جتنے زمین میں جاندار ہے سب مر جائیں گے، پکڑ لے گی ان کو اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. بس نہ وہ استطاعت رکھیں گے کوئی وصیت، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹ سکیں گے، یعنی نہ اتنا ٹائم ملے گا کہ کوئی وصیت کرے نہ گھر والوں کی طرف پلٹے. اچانک جو ہے قیامت آ جائے گی اور پھونکا جائے گا سور میں، یعنی پہلے سور میں تو سب ختم ہو جائے گی، لیکن سیکنڈ سور میں کیا ہوگا جب وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چل رہے ہوں گے نا. سیکنڈ سور پھونکا جب جائے گا تو وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری سونے کی جگہ سے، یہ جو وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا رسولوں نے. نہ ہوگی مگر ایک چیخ ایک ہی، تو جب وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہے. تو آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم عمل کرتے. بے شک جنت والے آج کے دن ایک کام میں خوش ہو رہے ہوں گے، یعنی خوشحالی میں ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، تختوں پہ ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں گے. سلام ہوگا ایک بات رب رحیم کی طرف سے. اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، یعنی مجرموں کو اور جنت والوں کو الگ کر دیا جائے گا. کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے اے بنی آدم کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، اور یہ کہ عبادت کرو میری، اور یہ سیدھا راستہ ہے. اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے مخلوق کو بہت سے. کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یہ جہنم وہ ہے جو تھے تم ڈرائے جاتے، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور کلام کریں گے تم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. اب وہاں پر قیامت کے دن وہ سین بتایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ منہوں کو سیل، یعنی موت سیل کر دیں گے، اور باڈی پارٹس کیا کریں گے، انسان جو عمل کیا اس کی گواہی دیں گے. اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم ضائع کر دے ان کی آنکھوں کو، یعنی نظر بھی نہ آئے، پس وہ دوڑے راستے کو تو کہاں سے وہ دیکھیں گے، یعنی کچھ نہیں دیکھ سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. اور اگر ہم چاہے البتہ نفس کر دے ہم ان کو، یعنی پتھر کر دے، اسٹیچو کی طرح بنا دے، تو البتہ ہم مس کر دے ان کو ان کی جگہوں پر، یعنی بالکل اسٹیچو کی طرح پیرالائز کر دے، ایک جگہ ٹھہرا دے، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے گزرنے کی اور نہ وہ پلٹ سکیں گے. اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو ساخت میں. کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے
یعنی انسان کیا کرتا ہے, اس کے پاس جب پاور ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, ذہن ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہے, لیکن اپنی ہی زندگی میں وہ اپنا ریورس پروسیس بڑھاپے میں دیکھتا ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اللہ کی نافرمانی کر کر تم کہاں جاؤ گے؟ اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر یا شاعری, اور نہیں زیب دیتا اس کو, نہیں وہ مگر ایک نصیحت ہے اور روشن قرآن. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے نصیحت ہے, قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے, بیکاز سم پیپل ٹیل کی دس از پوئٹری, تاکہ وہ خبردار کرے جو کوئی ہو زندہ اور ثابت ہوئی بات. اب زندہ یعنی جس کا دل زندہ ہے, جو مومن ہے, اس کو جو ہے خبردار کرتی ہے قرآن, اور ثابت ہوئی اس پر بات کافروں پر. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے مویشیوں کو, تو وہ اس کے مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مویشیوں کو اور انسان کو اس کا مالک بنا دیا اور مطیع بنا دیا ہم نے ان کے لیے, تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور ان میں سے وہ کھاتے ہیں. یعنی کتنے بڑے بڑے جانور جیسے اونٹ, گائے وغیرہ, ان کو انسان کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے دیا, اور ان کے لیے اس میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں جیسے دودھ وغیرہ. کیا پھر وہ شکر ادا نہ کریں گے؟ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوائے کچھ الہ, شاید کہ وہ مدد دیے جائیں. نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی, یعنی اللہ کے سوائے جن جن کو الہ بنایا ہو کوئی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے, اور وہ ان کے لیے لشکر ہے حاضر کیے گئے. یعنی ان کی خدمت, ان کے یعنی ان کی خدمت خود انسان کرتا ہے. وہ انسان کی کیا خدمت کریں گے یا پھر انسان کی کیا مدد کریں گے؟ یعنی جس کی انسان عبادت کرتا ہے وہ انسان کی مدد نہیں کر سکتا. انسان خود جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اپنے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. جیسے آئیڈلز ہوتے ہیں, وہ انسان کی کیا مدد کرے گا؟ انسان خود اس کو صاف کرتا ہے, سنوارتا ہے, کپڑے پہناتے, وہ انسان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ بس نہ غمگین کرے تجھ کو ان کی بات, بے شک ہمیں نے علیہ السلام کو جو ہے یہ ان کی کفر کی بات بہت غمگین کرتی تھی. ان کی بات بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اعلان کرتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کو نطفے سے یعنی سیمینل فلوئڈ سے, تو جب وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا, یعنی پھر جب طاقت مل جاتی ہے پورا انسان بن جاتا ہے, تو جھگڑالو کیسے بن سکتا ہے؟ اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال, اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو, کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو, اور وہ بہت پرانی ہو گئی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نطفے سے پیدا کر سکتا ہے, تو پھر ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو پہلی بات, اور وہ ساتھ ہر پیدائش کے جاننے والا ہے, جس نے بنائی تمہارے لیے سب درخت سے آگ, تو جب تم اس سے تم جلاتے ہو. یعنی سب اہل عرب میں جو ہے سب درخت سے, یہاں پہ آگ کا مطلب یہ ہے ربنگ ٹو پتے جو ہے اس سے آگ لگائی جاتی تھی. تو پھر اس طرح, اور اگر ہم اس کو تھوڑا ماڈرن کانسیپٹ میں دیکھیں گے تو کول مائنز جو ہے, کروڈ آئل وغیرہ بھی, جو یہ پورے فارسٹ دفن ہو جاتے ہیں آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم, دس ٹرنز انٹو کول مائنز, اینڈ پھر اس سے کروڈ آئلز وغیرہ بھی نکلتے ہیں. تو اگر ماڈرن سائنس میں اس طرح دیکھیں تو عربوں کے زمانے میں جو ہے 2 پتوں کو رب کرنے سے آگ لگتی تھی. کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, قادر اس بات کر کے وہ پیدا کرے ان کی مانند کیوں نہیں؟ اور وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے, جاننے والا ہے. بے شک اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ وہ کہتا ہے اس کو ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے. بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی, اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سورہ صافات شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قسم ہے صفے باندھنے والوں کی صف در صف. ایک تو یہاں پہ قسم ہے, قسم جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کی چاہے وہ کھا سکتے ہیں, اور قسم کا مطلب ہے کہ قسم یعنی وٹنس ہے, ٹھیک ہے, وہ گواہ ہے. اور ہمارے لیے شریعت میں اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم ہے صفے باندھنے والوں کی صف در صف, یعنی فرشتے ہے یہاں پہ جو صفوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر ڈانٹ دینے والوں کی ڈانٹ, یعنی اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے جو شیطان ہوں گے سور پھونکتے ہی ان کو ڈانٹ لگے گی. پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو, یعنی یہاں پر جو تلاوت کرتے ہیں اور اسپیشلی انبیاء اللہ کی آیات کا تلاوت کرتے ہیں پھر کر کے سناتے ہیں, تو وہ اللہ کے ذکر, تو وہ بھی گواہ ہے. تو یہ سب کس چیز کا کے گواہ ہے؟ بے شک الہ تمہارا البتہ ایک ہی ہے, رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, اور رب مشرق کا. بے شک ہم نے خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے, اور حفاظت کا ذریعہ ہر شیطان سرکش سے. میں پہلے بھی بتائی تھی کہ کس طرح جو ہے شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں, تو پھر ان کے اوپر ستاروں سے مار کر بھگایا جاتا ہے, تو ستارے
शैतान को मार भगाते हैं, नहीं कान लगाकर सुन सकते तरफ बुलंद जमात के, फरिश्तों की जमात जो बात करती है वो कान लगाकर नहीं सुनते और हाँके जाते हैं हर तरफ से सख्त जिल्लत के साथ, और उनके लिए अजाब है दायमी, यानी कंटिन्यूस और मुसलसिल अजाब है जब वो बातें सुनने के लिए फरिश्तों की जाते हैं। मगर जो कोई उचक ले जाए, उचकना तो पीछा किया उसका रोशन तारे ने, यानी अब अगर कोई बातों में से कोई छोटी मोटी बात उचक ले, यानी चुरा ले, सुन ले, वहां से फिर भाग कर आता है तो उसके पीछे एक रोशन सितारा लगा दिया जाता है। बस पूछ लो इनसे क्या वो ज्यादा सख्त है पैदाइश में या जिस चीज को पैदा किया हमने, यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर पूछ रहे हो तुम ज्यादा ताकतवर हो या अल्लाह ताला ने जो ये जमीन आसमान सब कुछ पैदा किया वो ज्यादा ताकतवर है। बेशक पैदा किया हमने उनको चिपकती मट्टी से, यानी चिकनी मट्टी से इंसान को पैदा किया, बल्कि तुम हैरान हो और वो मजाक उड़ा रहे हैं। और जब वो नसीहत किए जाते हैं नहीं नसीहत पकड़ते, और जब वो देखते हैं कोई निशानी वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं नहीं ये मगर एक जादू है, यानी कुरान को खुल्लम खुल्ला। क्या जब हम हो जाएंगे, मर जाएंगे और हम हो जाएंगी मिट्टी और हड्डियां, क्या बेशक हम अलबत्ता उठाए जाने वाले हैं। क्या भला हमारे बाप दादा पहले, कह दीजिए हाँ अलबत्ता तुम जलीलो खार होने वाले हो, यानी क्योंकि क़यामत का इनकार कर रहे हो तो क़यामत के दिन जलीलो खार होगे। तो बेशक वो एक ही डांट होगी, क्या चीज़, सूर फूकना और फिर क़यामत का आना। तो जब वो देख रहे होंगे और वो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, ये है दिन जज़ा सज़ा का, ये दिन है फैसले का, वो जो थे तुम इसको तुम झुटलाते। घेर लाओ उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, ने कुफ्र और शिर्क किया, और उनकी बीवियों को और जिनको थे वो इबादत करते, या यहाँ पे बीवियां या साथियां जो इनके साथ साथ शिर्क और कुफ्र करते अल्लाह के सिवाय। बस राह दिखाओ उनको तरफ जहन्नुम के रास्ते की और ठहराओ उनको, बेशक वो सवाल किए जाने वाले हैं। क्या है तुमको एक दूसरे की मदद नहीं करते हो, या दुनिया में तो एक दूसरे की कुफ्र में शिर्क में मदद करते रहे, लेकिन वहां पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, बल्कि वो आज के दिन फर्माबरदार है, यानी एक्सेप्ट कर लेंगे, अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाएंगे और मुतवज्जे होंगे उनमें से बात पर एक दूसरे से सवाल करेंगे। यानी जब देखते हैं होंगे कि उनकी कोई एक्सक्यूज जो है वहां पे नहीं एक्सेप्ट होगी तो फिर वो एक दूसरे से की बात जो है की तरफ देखेंगे, कहेंगे बेशक तुम हमारे पास दाएं जानिब से, वो कहेंगे बल्कि ना थे तुम ईमान लाने आने, यानी एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से आज हम जहन्नुम में हैं, तुम्हारी वजह से आज हम जहन्नुम में, और ना था हमारे लिए तुम पर कोई जोर, यानी एक दूसरे को कहेंगे हम तो तुम पर जबरदस्ती नहीं किए थे बल्कि थे तुम एक कौम सरकश। तो सच्ची हो गई हम पर बात हमारे रब की, बेशक हम अलबत्ता चखने वाले हैं। तो बहकाया हमने तुमको, बेशक हम ही बहके हुए, यानी हम खुद भटके हुए थे तो हम तुमको क्या सही रास्ता दिखाते। तो बेशक वो उस दिन अजाब में मुश्तरिक होंगे, यानी सब एक साथ पार्टनर्स होंगे अजाब में। बेशक हम इसी तरह हम करते हैं साथ मुजरिमों के साथ, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुजरिम कौन है, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाए, नबियों को ना माने, इनकार करे, ईमान ना लेकर आए, तौहीद पर ना हो, उन सबको जहन्नुम में डालेंगे। बेशक वो थे जब कहा गया उनसे अल्लाह के सिवाय कोई इलाह नहीं, वो तकब्बुर करते थे और वो कहते क्या बेशक हम अलबत्ता छोड़ने वाले हैं अपने इलाहों को शायर मजनून के लिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर मजनून कहते थे और नौज़बिल्लाह, और कहते थे कि क्या हम उनके लिए अपने इलाहों को छोड़ दें, बल्कि वो लाया हक को और उसने तस्दीक की रसूलों की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आ रहा है वो हक लेकर आए, जो और पिछले नबी और रसूल लेकर आए उनकी तस्दीक की। बेशक तुम अलबत्ता चखने वाले हो अजाब दर्दनाक, और नहीं तुम बदला दिए जाते मगर जो थे तुम अमल करते। मगर अल्लाह के बंदे चुने हुए यही लोग, उनके लिए मालूम रिज़्क़ है, फल है, और वो इज्जत से रखे जाएंगे नेमतों के बागात में, तख्तों पर आमने सामने बैठने वाले, यानी जन्नत का सीन बताया जा रहा है यहाँ पर। फिराए जाएंगे उन पर प्याले शराब के चश्मों के, और जो जन्नत की शराब होगी वो नशीवर नहीं होगी, वो बहुत ही जो है मजे के ड्रिंक्स होंगे, वो सफेद लज्जत का सबब पीने वालों के लिए, यानी चमकती हुई जो है वो होगी, ना उसमें कोई सरदर्द होगा, यानी शराब पीने के बाद कोई सरदर्दी नहीं होगी, और ना वो उससे अकल जायल करेंगे, यानी नशा भी नहीं चढ़ेगा। और उनके पास नीचे रखने वाली निगाहें खूबसूरत आंखों वाली, यानी जन्नत की औरत की सिफत बताई जा रही है, गोया कि वो अंडे हैं छुपा कर रखे हुए, हैं इतनी ब्यूटीफुल होंगी वो। तो मुतवज्जे होगा उनमें से बात पर एक दूसरे से सवाल करते हुए, कहेगा एक कहने वाला उनमें से मेरा एक साथी था, यानी दुनिया में मेरा एक साथी था, वो कहता था क्या बेशक तुम तस्दीक करने वालों में से हैं, यानी अल्लाह को और आखिरत को मानने वाले हो। क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी हो जाएंगे और हड्डियां, क्या बेशक हम अलबत्ता जजा दिए जाने वाले। उसने कहा, उन्हें फरिश्ते या वहां पर जो है जब वो याद करेगा अपने दोस्त को तो कहा जाएगा क्या तुम
اطلاع پانے والے ہو تو وہ جھانکے گا تو وہ دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ، کیونکہ اس نے اللہ کا اور قیامت کے دن کا انکار کیا تھا۔ کہے گا قسم اللہ کی بے شک قریب تھا البتہ تو ہلاکت میں ڈال دیتا مجھ کو، یعنی اپنے دوست کو یاد کرے گا اور کہے گا اللہ یہ تو قریب تھا کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو پھر میں بھی ہلاک ہو جاتا، اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی یعنی احسان جو ہدایت کر رہا البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں سے، یعنی میں بھی جہنم میں ہوتا۔ کیا بھلا نہیں ہے ہم مرنے والے، یعنی موت تو ہر کسی کو آنے والی ہے، مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے، یعنی اب جنت اور جہنم میں کوئی بھی مرے گا نہیں، اور وہاں پر جو ہے ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ بے شک یہ البتہ کامیابی ہے بہت بڑی ہے جنت کو حاصل کرنا، اس جیسی کے لیے یعنی اس جیسی کامیابی کے لیے بس چاہیے کہ عمل کرے، عمل کرنا، یعنی اگر وہ کامیابی چاہیے تو بس چاہیے کہ عمل کرنا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے مہمانی یا زقوم کا درخت، یعنی جنت کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم جو ہے جہنم کا درخت ہے وہاں وہ مہمانی جو ہے بہتر ہے۔ بے شک بنایا ہم نے اس کو فتنہ ظالموں کے لیے، کیونکہ پہلے بھی آ چکا تھا کہ زقوم کے درخت اس لیے فتنہ ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں درخت کیسے ٹکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فائر پروف درخت نہیں بنا سکتا؟ بے شک وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کے جڑ سے، خوشا اس کا گویا کہ وہ سر کا شیطان کا سر ہے، یعنی دکھنے میں ڈراؤنی اتنا بڑا ہے، بس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس کو، یعنی جہنمیوں کا کھانا اسی درخت سے ہوگا، پھر بھرنے والے ہیں اسی سے پیٹوں کو، پھر بے شک ان کے لیے اس پر البتہ ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی، پھر بے شک ان کا لوٹنا البتہ جہنم کی طرف ہوگا، یعنی کھا پی کر جہنم میں ہی ان کو رہنا ہے۔ بے شک وہ پایا اپنے آباء و اجداد کو بھٹکا ہوا تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان سے پہلے بہت سے پہلے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو یعنی رسولوں کو، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے یعنی جو ایمان لے کر آئے، اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، پس البتہ کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، اور نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے یعنی جو طوفان تھا، اور رکھا ہم نے اس کی نسل کو وہی باقی رہنے والی، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں کو، یعنی ان کا ذکر نوح علیہ السلام کا، سلام ہے نوح پر جہاں والوں میں، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر غرق کیا ہم نے دوسروں کو، اور بے شک اس کے تابعین میں سے یعنی فالوورز میں سے البتہ ابراہیم تھے، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، کیونکہ اس میں توحید تھی، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا گڑھے ہوئے الہوں کی اللہ کے سوائے تم چاہتے ہو، تو کیا ہے گمان تمہارا رب العالمین کے ساتھ، تو اس نے دیکھا ایک بار دیکھنا تاروں میں، تو کہا بے شک میں بیمار ہوں، تو چلے گئے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی ان کی قوم جو ہے سورج اور چاند کی عبادت کرتی تھی، تو پھر اس کا ریلیشن جو ہے قسمت ستاروں سے گردش وغیرہ کہا، پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں، اور وہ جو ہے سب کے ساتھ نہیں گئے، پیچھے رک گئے، اور رک کے جو ہے کیا کیا، یعنی سب کہیں جا رہے تھے کوئی بڑے ایونٹ میں، تو وہاں نہیں گئے اور خود کو بیمار بتاتے ہوئے رک گئے، تو وہ چپکے سے رک کے پھر جب سب چلے گئے تو پھر کیا کیا چپکے سے گیا ان کے الہوں کی طرف، تو اس نے کہا کیا نہیں تم کھاتے، یعنی اب آئیڈلز سے ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا کیا تم یہ تو نظر نیاز کے سب کھانے سامنے رکھے ہو، تم نہیں کھاتے، کیا ہے تم کو، تم بولتے نہیں، تم بولتے بھی نہیں ہو، تو چپکے سے گیا اوپر ان پر ضرب لگاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف، یعنی قوم ان کی طرف آئی دوڑتے ہوئے، کہا کیا تم عبادت کرتے ہو جن کو تم تراشتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو اور جو تم بناتے ہو، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک بھٹی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، پھر ڈالو اس کو جہنم میں، تو انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے چال چلنے کا، تو کر دیا ہم نے اس کی چال کو سب سے نچلا، یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکے، تو اس نے کہا بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری، اے میرے رب عطا کر مجھ کو سالے لوگوں میں سے، تو خوشخبری دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی، پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کو، یعنی 13-14 ایئرس کے جب اسماعیل علیہ السلام ہوئے، کہا اے میرے بچے بے شک میں نے دیکھا خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، تو دیکھ کیا کچھ تو دیکھتا ہے، یعنی کیونکہ نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے، کہا اے ابا جان کر لیجئے جو آپ حکم دیے گئے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی ابا جان آپ کو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، تو آپ ذبح کر دیجیے، ان قریب پائیں گے مجھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے، پھر جب وہ دونوں متی ہوئے اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، یعنی جب چھری چلانے ہی والے تھے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر، تو پکارا ہی اے ابراہیم تحقیق تو نے سچ کر دیا،
ख्वाब को बेशक हम इसी तरह हम जजा देते हैं एहसान करने वालों को। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर एक मेंढे को रखा गया और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। बेशक ये अलबत्ता वो आजमाइश थी खुली और छुड़ा लिया हमने उसको एक कुर्बानी के साथ, बड़ी यानी कुर्बानी बकरे की हो गई और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। और इसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में हर साल जो है ईद अल अदा यानी बकरीद जो हम कहते हैं वो होती है और कुर्बानी होती है और छोड़ दिया हमने उस पर बाद वालों में यानी कुर्बानी का तरीका सलाम है इब्राहिम पर। इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वालों को, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और खुशखबरी दी हमने उसको साथ इसहाक यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली एक नबी नेकोकारों में से, और बरकत डाली हमने उस पर और इसहाक पर और उन दोनों की औलाद में से कोई मुहसिन है और कोई जालिम है अपने नफ्स के लिए खुल्लम खुल्ला। यानी बनी इसराइल को देखेंगे कोई मुहसिन है कोई जालिम है। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने एहसान किया मूसा और हारून पर और निजात दी हमने उन दोनों को और उनकी कौम को करबे अजीम से यानी फिरौन से निजात दी और हमने मदद की उनकी तो थे वो गालिब आने वाले। और दी हमने उनको रोशन किताब तौरात दी और हिदायत दी हमने उन दोनों को मूसा और हारून को सीधे रास्ते की। और बाकी रखा हमने उन पर बाद वालों में यानी उनका जिक्र कुरान में भी है। देखिए सलाम हो मूसा और हारून पर, यकीनन हम इसी तरह बदला देते हैं मोहसिनीन को, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। और बेशक इलियास अलबत्ता रसूलों में से थे। जब कहा अपनी कौम से क्या तुम डरते नहीं हो, क्या तुम पुकारते हो बाल को, उनके बुत का नाम है, और तुम छोड़ देते हो अहसनुल खालिकीन को, इन अल्लाह को छोड़कर अपने जो है बुतों को बुलाते हो। अल्लाह ताला जो रब है तुम्हारा और रब है तुम्हारे पहलों का। तो उन्होंने झुटला दिया उसको इलियास अलैहिस्सलाम को, बेशक वो अलबत्ता हाजिर किए जाने वाले हैं मगर अल्लाह के बंदे चुने हुए। और बाकी रखा हमने उस पर बाद वालों में उनका जिक्र सलाम हो इलियास पर, बेशक हम इसी तरह बदला देते हैं मुहसिनीन को, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और बेशक लूत अलैहिस्सलाम रसूलों में से थे। जब निजात दी हमने उसको और उसके घर वालों को सबके सबको मगर एक बुढ़िया पीछे रहने वालों में से उनकी बीवी, फिर तबाह कर दिया हमने दूसरों को। और बेशक तुम अलबत्ता तुम गुजरते हो उन पर सुबह करने यानी कौम लूत के आसार पर और रात को जब तिजारती सफर करते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते। और बेशक यूनुस रसूलों में से थे जब वो भाग गए थे भारी हुई कश्ती की तरफ, यानी ये भी पहले ले चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म आने से पहले अपने कौम को छोड़कर चले गए थे। तो कश्ती क्या हुई, भारी हो गई क्योंकि ऑलरेडी लोडेड थी। तो कुरा यानी अब कश्ती डगमगाने लगी तो कुछ लोड कम करना था तो कुरा डाला था फिसलाए जाने वालों में या मगलूब होने वाले में। तो उन लोगों ने कहा कुरा डाला, सबका नाम डाला, जिसका नाम निकलेगा वो कश्ती से उतार दिया जाएगा। तो लुकमा बना ले, तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, उनको कश्ती से जो है फेंक दिया गया। तो लुकमा बना लिया उसको, यानी निगल लिया, गल्प कर लिया उसको मछली ने, और वो मुलामत करने वालों में था। फिर अगर ना बेशक वो होते तस्बीह करने वालों में से, अलबत्ता ठहरते उसके पेट में उस दिन तक जब सब दोबारा उठाए जाएंगे। यानी अब अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली की पेट में तस्बीह ना करते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन उनकी तस्बीह थी, अगर वो तौबा नहीं करते तो फिर मछली की पेट में क़यामत के दिन तक रहते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। या आशिकुल मुस्तफा अबशिर बिनैलिल मुना, या आशिकुल मुस्तफा अबशिर बिनैलिल मुना, क़द राक़का सफ़ा सफ़ा असफ़ा وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا